بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 17 اور آیت نمبر 37 سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ آج کل لوگ سال ثواب کے متعلق بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو کھانا آپ اپنے سامنے رکھ کے قرآن خوانی کرتے ہیں، یہ جو کھانا اور پھل وغیرہ آپ اپنے سامنے رکھ کے سال ثواب کرتے ہیں، کیا یہ مسجد کو پہنچتا ہے؟ کیا یہ کھانا قبر میں جاتا ہے؟ تو اس طرح کے سوال و جواب کافی تعداد میں لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اپنے لا ریب کتاب میں فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مقاتل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں خون گوشت نہیں پہنچتے، بلکہ اس کی بارگاہ میں تمہارے اعمال صالحہ اور تقوی پہنچتا ہے۔ دوسری جگہ پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مروی ہے کہ جن اعمال کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا طلب کی گئی ہو، صرف اس کی بارگاہ میں وہی پہنچتے ہیں۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، اس سے اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کھانے کا ثواب بخشا جائے تو اس وقت اصل کھانا نہیں پہنچتا بلکہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ جس طرح کہ پہلے میں نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مجھے آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کا تقوی میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، اعمال صالحہ میری بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی جو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے، جو ہم آگے پھل رکھتے ہیں، کھانا رکھتے ہیں، تو وہ نہ کھانا پہنچتا ہے نہ وہ پھل پہنچتا ہے، بلکہ جو ہمارا تقوی ہوتا ہے اور اعمال صالحہ اور قرآن پاک پڑھنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ مسجد کو پہنچتا ہے۔ اللہ عز و جل دلوں کے حالات کو خوب جاننے والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنے دلوں کو اللہ عز و جل کی محبت سے معمور رکھنا چاہیے اور ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔